السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ یہ فوجی عدالتیں کب سے ہم سن رہے ہیں؟ فوجی عدالتیں، ملٹری کورٹس، یہ ملٹری کورٹس، وہ سپریم کورٹ میں کیسز آتے ہیں ملٹری کورٹس کے۔ ایک بار پھر سے گرما گرمی ہے ملٹری کورٹس، فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے۔ اس کے بعد ملک بھر میں توڑ پھوڑ، آرمی تنصیبات، سرکاری دفاتروں پر، سڑکوں پر، سرکاری گاڑیوں پر بڑے حملے توڑ پھوڑ ہوئے اور نقصانات ہو گئے تھے۔ جی ایچ کیو گیٹ پر، کور کمانڈر ہاؤس لاہور اور اس طرح کے مختلف جو آرمی سے ریلیٹڈ جو عمارتیں تھی یا جگہ تھی اس پہ حملے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ 9 مئی کا جو دن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک تاریخ ساز دن ہے اور ایک بدترین دن کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس سیاسی جماعت کے اوپر جس حساب سے کریک ڈاؤن کیا گیا وہ پاکستانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں جو کارکنان گرفتار کیے گئے تھے تو کوشش یہ تھی کہ جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کی ان کے خلاف جو ٹرائلز ہے وہ ملٹری کورٹس میں چلے، سویلین کورٹس میں نہ چلے۔ اس کے لیے چونکہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر تھوڑی سی قانون سازی کرنی پڑتی تھی، سویلینز کا ملٹری کورٹس میں سننا، کیسز چلنا، سزا ہونا۔ اس کے لیے پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی انہوں نے 2 بلوں کے اوپر، آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ، یہ 2 بل تھے جس میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کے بعد یہ بل پاس کیے گئے شہباز شریف کی حکومت جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جب دونوں بل پاس ہو گئے اور گزٹ آف پاکستان میں اس کو پبلش کیا، شائع کیا، تو صدر عارف علوی نے ٹویٹ کیا اور اس پہ حلفاً کہا کہ میں نے ان دونوں بلوں کو سائن نہیں کیا۔ ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ جو بل جوائنٹ سیشن سے یا پاس ہو جائے یا پارلیمنٹ پاس کرے، سینٹ سے بھی پاس ہو اور جو مختلف مراحل طے کر کے صدر کے پاس جاتا ہے، صدر اگر ان کو پاس نہ بھی کرے تو بھی قانون بن جاتا ہے، 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر جوائنٹ سیشن پاس کرے تو پھر تو صدر اگر اس کو بھی تب بھی نہ کرے تو بھی قانون بن جاتا ہے۔ اچھا، صدر نے کہا کہ میں نے بل پاس نہیں کیا، انہوں نے اپنی سیکرٹریز اور ایوانی صدر کے عملے پر ڈال دیا، لیکن خیر وہ بل پاس بھی ہو گئے اور اس کو پاکستان کی جو آفیشیل گزٹڈ ہے اس میں اس کو شائع بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ جو 2 آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا، اور جو آرمی ایکٹ ہے، آرمی ترمیمی بل، اس میں 9 مئی کے جو واقعات تھے، جو لوگ ملوث تھے یا نہیں تھے لیکن گرفتاریاں ہو گئی تھی، ان کو اسی میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا کہ 9 پٹیشنرز تھے، 9 درخواستیں تھی جس میں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کو چیلنج کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کی کیسز جو ہے وہ نہیں سنائی جا سکتی۔ اس پہ یہ بینچ جو ہے وہ پہلے 9 رکنی تھا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا وہ 5 رکنی لارجر بینچ بن گیا تھا، اور جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں اس بینچ نے 23 اکتوبر کو فیصلہ جاری کر دیا کہ جو آرمی کورٹس ہے، جو ملٹری کورٹس ہے، فوجی عدالتیں ہیں، وہ ان کی وہاں پہ سویلینز کا جو ٹرائلز ہے وہ غیر قانونی ہے، اور سیکشن 59(4) کو بھی سپریم کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں سیٹیسائیڈ کیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے اور سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کہا کہ جتنے بھی جو سویلینز کے ٹرائلز ہیں وہ وہاں سے شفٹ کرے کرمنل کورٹس میں۔ اب کرمنل کورٹس جو اسپیشل کورٹس ہے، جو اے ٹی سی کے ہے، اسپیشل سینٹرل کے ہے، وہی کورٹس ہوتے ہیں۔ اس میں وہاں سے پھر بھی خبریں یہ آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور وہ ملٹری کورٹس میں جو کیسز تھے وہ آج بھی پڑے ہیں۔
پھر کل سے ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ گزشتہ روز سندھ حکومت اور بلوچستان شہداء فورم ان دو کی جانب سے سپریم کورٹ سے باقاعدہ طور پہ اپیلیں دائر کر دی گئی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ آج خیبر پختونخوا بلوچستان کی حکومتوں نے بھی، وزارت دفاع نے بھی، وفاقی حکومت نے بھی اپیلیں دائر کر دی، اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے، ان حکومتوں کا ان اپیلوں میں، کہ جو 5 رکنی لارجر بینچ ہے اس میں وہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ کالعدم قرار دیا جائے، اور اس کیس کی معنی کہ یہ جو اپیلیں ابھی دائر ہو گئی اس کے حتمی فیصلے تک سٹے دیا جائے، کہ سپریم کورٹ کے جو 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ تھا اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو پٹیشنرز ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی اس پٹیشنز میں، اپنی جو اپیلیں ہیں اس میں کہا ہے کہ 9 مئی کے ثانیے کے جو لوگ تھے انہوں نے آرمی تنصیبات پر حملے کیے تھے، اور وہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ سویلینز میں نہیں، کرمنل کورٹس میں نہیں، بلکہ فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے جو آرمی ایکٹ کے 59(4) سیکشن کو اڑایا تھا اس کو بھی بحال کرے، کیونکہ یہ جو سیکشن ہے اس کا ختم کرنا یہ بھی غیر قانونی اقدام تھا۔ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک غلط روایت پڑ جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت نہیں بنا تھا۔ اب اس میں یہ بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہے، کیونکہ جب ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا گیا تھا اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور تھا، اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ درخواستیں آئی تھی، اور ساتھ ہی نیب امینڈمنٹ لا بھی چیلنج تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی چل رہا تھا۔ تو ایک کیس کا جو فیصلہ تھا نیب امینڈمنٹ کا اس کو کالعدم قرار دیا تھا عمر عطا بندیال نے جاتے ہوئے۔ دوسرا جو 2 کیسز تھے، مین کیسز تھے، وہ رہ گئے تھے۔ ایک یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو اعجاز الحسن کی سربراہی میں تھے، اعجاز الحسن نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو فیصلہ تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ نے اس پہ ججمنٹ دی تھی، اور اس میں بھی 10-5 کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ 10 جو ججز تھے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حامی تھے، اور 5 جو ہے وہ مخالف تھے۔ اب ملٹری کورٹس میں جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ملٹری کورٹس جو ابھی اپیلیں آئی ہے ان کی بحالی ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر یہ بحالی ہو جاتی ہے تو آج تو ثانیہ 9 مئی کے جو سویلینز ہیں ان کی کیسز وہاں پہ ہوں گے، لیکن آنے والے دور میں اس کے نتائج بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔